جی ناظرین کرام، بہت سے آرٹیکل ہیں. یہ آرٹیکل ایک ڈاکٹر سائرہ یامین کا ہے جی. یہ غالباً کسی انسٹیٹیوٹ جو ہے ایشیا پیسیفک سینٹر فار سیکورٹی اسٹڈیز ہونولولو میں ہیں، اور لیکن یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ نہ حکومت امریکہ کی پالیسی نہ میرے ادارے کی پالیسی، میری ذاتی رائے ہے. وہ کہتی ہے پاکستان میں قانون کمپلسری کر دیا جائے کہ یہاں ووٹنگ دینا بہت ضروری ہے، ووٹ ڈالنا جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہے. ریکارڈ دیے ہیں کہ بنگلہ دیش میں 85% ووٹنگ ہوتی ہے، وہ ڈاؤٹ فل ہے یار. مالدیو میں 79% ہوتی ہے، اچھا بھوٹان میں 79% ہوتی ہے، نیپال میں 63% ہوتی ہے، سری لنکا میں 61% ہوتی ہے، انڈیا میں 58% ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں 46% ہے جی. 44% ہے بلکہ. افغانستان میں 46% ہے، ہمارے یہاں 45 میں. آپ کو یقین ہے افغانستان میں 46% لوگوں نے ووٹ دیا تھا؟ اگر یقین ہے دوسری بات ہے. بہرحال یہ ایک ہمارے یہاں ٹرینڈ یہ ہے کہ سبھی لوگ ووٹ ڈالنے نہیں آتے. یہ ایک پرابلم ہے. مختلف الیکشنوں کے تجزیے یہ بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کمپلسری کر دیں، لازمی کر دیں کہ ووٹ نہ دینے پر سزا بھی ہو سکتی ہے. انہوں نے ملکوں کے حوالے دیے جہاں یہ لازمی ہے، اور ایک ملک نہیں ہے. ارجنٹائنا میں لازمی ہے، آسٹریلیا میں ہے، فلپائنز میں ہے، بیلجیم، برازیل، سنگاپور، ترکی، سب ملکوں میں لازمی ہے. اور اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا پاسپورٹ نہیں دیا جاتا ایسے لوگوں کو، لائسنس نہیں دیا جاتا گاڑی ڈرائیو کرنے کا، اور ان کو بہت سے نقصانات ان کو لگانے پڑتے ہیں. ووٹر لسٹ سے نام کاٹ دیا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں پاکستان میں بھی اگر یہ کام کر دیا جائے تو میرے خیال میں ہمارے ہاں جمہوریت اسٹرینگتھن ہوگی. جمہوریت نام ہی عوام کی رائے کا، آدھے سے کم زیادہ عوام جو ہے وہ ووٹ میں حصہ نہیں لیتے، تو کیسی جمہوریت اور کہاں کی جمہوریت جی. میں آج کل آرٹیکل ایسے ہیں جن کا صرف تذکرہ ہی ہونا ہے. فاروق عادل نے جی آرٹیکل لکھا جی. وہ ان کو کچھ سامان اٹھا کے رکھا، درد شروع ہوئی، گردن اکڑ گئی، اسپتال پہنچے. انہوں نے کہا انجائنا ہے، لٹا دو، یہ کر لو، وہ کر لو، فلاں. اور پھر انہوں نے خیر وہاں سے آئے، ایک اور ڈاکٹر کے پاس گئے. انہوں نے کہا جی آپ فلاں ٹیسٹ کرائیں، 5,000 روپیہ لگے گا. بس ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا. جانے والے تھے، کوئی تحریکی آدمی تھے. پھر تیسرے ڈاکٹر کے پاس گئے، چوتھے کے گئے. وہ ہڈیوں والے جن ڈاکٹر کا ذکر کیا، ویسے بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں وہ، ان کے پاس گیا. اب کلینک بن جائے تو آدمی کو پتہ نہیں 100%. انہوں نے کہا یہاں ایک نس ہے جو دب گئی ہے، بس اس کو ذرا ہم آپریشن کر دیں گے. دوسرے ڈاکٹر سے میں نے کہا آپریشن تو کرانا ہے، مشورہ کر دو. اس نے کہا ایسی کوئی نس ہوتی نہیں، نہ دبتی ہے. تو اسلام آباد گئے تو ایک ڈاکٹر نے کہا کہ یہ انجیکشن لگاؤ اور یہ گولیاں کھاؤ، علاج ہو جائے گا، اور علاج ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ کس کے پاس جائیں علاج کرنے کے لیے؟ یہ لوگ اتنے ٹیسٹ دے دیتے ہیں، اور سارے ارریلیونٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں ہے. ایسی صورت میں تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا والی بات ہو جاتی ہے. کس کے پاس جائیں، کس سے مشورہ لیں؟ اور ڈاکٹروں کی پروفیشنلزم پر بھی اعتبار کریں تو اعتبار نہیں آتا. یہ سارے کمرشل ادارے بن گئے ہیں جی. ناجی صاحب لکھتے ہیں جی کہ یہ دونوں ہی حیران ہکا بکا ہیں. وہ جو جیت گئے ہیں ملتان سے، وہ بھی جو ہار گئے ہیں وہ بھی. جیتنے والوں کو سمجھ نہیں آتی کیوں جیتے ہیں، ہارنے والوں کو سمجھ نہیں آتی کیوں ہارے. جیتنے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ جی انہوں نے تو کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں تھا جس کی وجہ سے لوگ ان کا ساتھ دیتے. اور خیر ان کا اپنا تجزیہ ہے جی، اس تجزیے کچھ نہیں کہہ سکتا. جیتنے والوں کو ہی پتہ ہے کہ ان کی جیت کی اصل وجہ کیا ہے، کتنی اس میں اصل ہے، کتنی اس میں نقل ہے، لیکن ان کو پتہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہارنے والوں کو بھی پتہ ہے کہ وہ کیوں ہارے. اصل بات تو یہ ہے. اگر سونامی خان، نواز شریف، اب دیکھیں نا سیریس لکھ رہے ہیں تو یہاں سونامی خان لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ باقی تو یہاں نواز شریف کو بھی کوئی نام دیتے ہو، جہانگیر ترین، مخدوم جاوید ہاشمی. تو یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا سب اگر جعلی الیکشن کا کوئی امکان نہیں رہا، اس لیے اب بہتر طور پر آپ ہم توقع کر سکتے ہیں کہ حالات بنیں گے بھی اور بن کے آئیں گے جی. اس کے علاوہ جی کچھ بڑے اہم آرٹیکل ہیں. بیٹل گراؤنڈ امریکہ، ایوری امریکن کین بی ہز اون پولیس مین، دا کنٹری ہیز نیرلی ایز مینی گنز ایز اٹ ہیز پیپل. 30 کروڑ بندوقیں ہیں جی، 30 کروڑ ہی لوگ ہیں. بندوقوں کی قسمیں بھی ہیں. وہاں آپ اسلحہ رکھ سکتے ہیں، آپ پہ پابندی نہیں ہے جی. 44 ریاستوں پہ الاؤڈ ہے، 5 ریاستوں کا پتہ نہیں کیا ہے، باقی کیا ہے. اور قانون بنانے کی بات کرتے ہیں کہ اسلحہ لینے پر قانون لگائے، قانون نہیں لگا سکتے. وہ کہتے ہیں ہر آدمی اپنی حفاظت خود کرے. یہ بھی ان کے رائٹس میں. امریکہ وہ ملک ہے. اب وہاں ایک آدمی اٹھ کے آتا ہے فرسٹریشن نکالنے کے لیے، کالج اسکول جہاں بھی کنٹین میں جاتا ہے، اٹھتا ہے، اس کو گولی مارتا ہے سر پہ، اس کو مارتا ہے، بہت سے بندوں کو تیگ کرتا ہوا، تیزی سمجھ لیجیے کرتا ہوا وہاں سے چل دیتا ہے. اور وہ اب اس پہ اسٹڈی ہوگی کہ اس کی نفسیاتی کیفیت کیا تھی، معاشرے نے اس کو کیا کیا تھا کہ ان کو اتنا ہوا تھا. لیکن اتنے 22 جتنے لوگ ہیں ان کی جانیں تو چلی گئی نا جی. ایسے واقعہ بھی ناروے میں بھی ہوا ہے، ایسے واقعہ امریکہ میں پہلے بھی ہوا ہے. اچھا یہ گن کلچر ہے، اس کے بارے میں کوئی پابندی لگانے کے بارے میں سوچتا ہی نہیں. وہ سب کہتے ہیں کہ جی ان کو اجازت ہونی چاہیے، ان کو کرنا چاہیے. لیکن امریکہ میں اب یہ بات آ گئی ہے
کہ یہ سارا کلچر جو ہے اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے.